بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء، بیت الخلاء سے جب آپ نکل جاتے، قال غفرانک، یہ ہو گیا، رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ فرماتے قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى الخلاء، بیت الخلاء آتے تو اتیتہ بماء فی طور، میں پانی لے کر کے آتا پیتل کے برتن میں، طورن پیتل کا برتن، اور رکبتن یا یہ کہ چمڑے کا برتن، سمجھے؟ اتیتہ بماء فی طورن، پیتل کا برتن یا پتھر کا برتن، اس میں پانی لے کر کے آتا تھا، اور رکبتن یا چمڑے کے برتن میں، فاستنجا، آپ اس سے استنجا فرماتے، ثم مسح یدہ علی الارض، پھر آپ اپنے ہاتھ کو مل دیتے تھے اور پھیرتے تھے زمین پر، یہ تاکہ وہ بدبو زائل ہو جائے۔ ثم اتیتہ باناء آخر، استنجا والا برتن الگ تھا، ثم اتیتہ باناء آخر، پھر دوسرا برتن لے کر کے آتا تھا، فتوضا، اس سے وضو بناتے، رواہ ابو داؤد وروى الدارمی والنسائی معنی ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ استنجا کے لیے الگ لوٹا ہو بہتر ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وضو کے لیے الگ ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مولانا، ہم لوگ انسان ہیں، آپ جب یہ کہ ایک لوٹا لے کر کے اس سے استنجا کریں گے، اس سے جب استنجا کر دیں گے یا آدھا اس کا استنجا کر دیں گے اور باقی سے آپ وضو بنائیں گے، تو وضو جب آپ بنائیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یار جب میں نے استنجا کیا تھا اس کے بعد ہاتھ دھویا تھا، تو ہاتھوں پر پانی ڈالتا ہے، ایک مرتبہ دھوتا ہے، پھر واپس ہاتھ اٹھا کر کے اس میں، تو یہ ہاتھ میرے وہی گندے پانی کے ساتھ لگ کر کے پھر میری انگلی بھی لوٹے کو لگے، تو اس میں کہیں مسئلہ تو نہیں ہو گیا؟ یہ پیشاب پخانے والے دوبہر پر ہاتھ لگا ہوا ہے، سمجھے؟ پھر گیلا گیلا ہاتھ، پھر یہ کہ دوبارہ ہاتھ رکھتا ہوں، پھر پانی ڈالتا ہوں، تو آیا اس قسم کا مسئلہ، یہ وسوسہ آپ کو پیدا ہوگا، طبیعت کے اندر ایک اکتاہٹ پیدا ہوتا ہے، سمجھے؟ استنجا والا برتن، اس میں میرا ہاتھ، میں نے فوراً استنجا کیے، دوبارہ لگائے، ہاتھ میرا اس میں لگا، وہ عجیب سا لگتا ہے۔ اور پھر یہ کہ مٹی کے ساتھ اور صابن کے ساتھ ہاتھ کو دھونا ضروری تو نہیں ہے، دھو لے تو بہت اچھی بات ہے، تو اس وجہ سے طبیعت اس پر آمادہ نہیں ہوتی ہے، لہذا استنجا والا برتن الگ اور وضو والا الگ، یہاں جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، سمجھے؟ اور ویسے بھی ملنگو، ایک لوٹا ہے استنجا کے لیے، جب استنجا کے لیے اس کا وضع ہو چکا ہے تو طبیعت آمادہ نہیں ہوتی کہ اسی لوٹا سے پھر میں پانی لے کر کے منہ میں کلی بھی کروں۔ وضع اس کا جب استنجا میں یہ استعمال ہوتا ہے تو اس سے وضو کرتے ہوئے بھی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، آپ کہیں گے نہیں صاف صاف ہے، صاف کو چھوڑو۔ جوتا ہے، جوتا بالکل صاف ہے، آج شہر سے لیا ہے، بالکل صاف ہے، اس جوتے کے اندر بریانی ڈال کر کے آپ کو دے دوں، آپ کھائیں گے؟ اس کی وضع ہو چکی ہے، اللہ کا بھلا کریے کہ کس کے لیے؟ پہننے کے لیے، اور اس میں یہ کہ یہ جیسے کہ آپ کے بیت الخلاء کے اندر WC ہوتی ہے، یہ بازار سے نیا نیا لی، اس کو صاف بھی کیا، صابن سے بھی دھویا کبھی، اور اس میں بریانی ڈال کر، سالن ڈال کر آپ کو دے دیں، کھائیں گے؟ اس لیے کہ اس کا وضع جس گندے مقصد کے لیے اس کا وضع ہے، طبیعت آمادہ نہیں ہوتی کہ اس کے اندر چیز کو استعمال کرے۔ تو بات ہے طبیعت کی کہ حضرت نے استنجا کی ہے، ہم دیہات کے اندر ایک ہی لوٹے سے استنجا بھی اسی سے کرتے، وضو بھی اسی سے بناتے، لیکن تاہم ذہن میں آ جاتا ہے کہ یار استنجا میں یہ استعمال، اب اس کے اسی سے پانی لے کر کے منہ میں آپ داخل کرتے۔ تو حضرت انتہائی نظیف و طبع انسان تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وجہ سے آپ نے استنجا کے لیے الگ برتن استعمال کیا ہے اور وضو کے لیے الگ۔ ثم اتیت باناء آخر، پھر فرماتے ہیں کہ میں دوسرا برتن لے کر، فتوضا، اپنے وضو، رواہ ابو داؤد وروى الدارمی والنسائی معنی ہو۔ وعن الحکم بن سفیان قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال، پیشاب فرماتے تو توضا، وضو بناتے، وضو بنانے کے بعد ونزع فرجہ، شرمگاہ کو چینٹے لگاتے، شرمگاہ پر چینٹے لگاتے، رواہ ابو داؤد والنسائی۔ مولانا نزع کے دو تین معنی استعمال ہوتے ہیں۔ نزع کا ایک معنی ہوتا ہے استنجا، استنجا بالماء، سمجھے؟ ایک نزع کا معنی استنجا بالماء، دوسرا نزع کا معنی آتا ہے کہ آپ نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد برتن میں کچھ پانی بچ گئے، تو اب یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد ابھی نیا استنجا کیا، وضو کیا، اس پہ کچھ چینٹے لگائیں، چینٹے لگا کر کے اب جائیں گے مسجد میں کھڑے ہو جائیں گے،
اب یہ ہے کہ جب ہوا چلے گی تو آپ کا وہ جو سامان ہے وہ ٹھنڈا پڑے گا، اور شیطان کہے گا ارے ارے قطرہ نکل گیا، تبھی تو پنکھے کی ہوا لگ رہی ہے، قطرہ نکل گیا، قطرہ نکلا تو وضو ٹوٹا، وضو ٹوٹا نماز ٹوٹی، ابے جا وضو بنا دے۔ تو آپ یہ چھینٹیں لگائیں گے، جب آپ کو ٹھنڈ لگے گا شیطان کہے گا آپ سے قطرہ نکلا، قطرہ کپڑے میں لگا، کپڑا تیرے ذکر کے ساتھ لگا، اور ہوا لگی تیرے ذکر کو کپڑ کو، اس لیے کپڑے کو ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ کہیں بکواس چھوڑ، دل میں کہہ دیں یہ ٹھنڈ جو ہے نا یہ میرا کوئی قطرہ مطرہ نہیں نکلا، میں نے خود اپنے شلوار کے اس حصے پر وضو کے بعد چھینٹیں لگائی تھی، یہ اسی کا ہے۔ تو یہ دفع وساوس کے لیے اور ازالت الوساوس کے لیے یہ طریقہ ہے۔ جو وسوسے لوگ ہیں، آپ کو سمجھ میں آیا نہیں ہے کہ اب شیطان کچھ بھی کرے؟ آیا مسئلہ سمجھیں؟ تو ایک تو یہ کہ نزا کا معنی استنجا بالماء، دوسرا نزا کا معنی آتا ہے اس طرح چھینٹیں لگانا، اور تیسرا نزا کا معنی آتا ہے وضو کے بعد اپنے چہرے پر پانی ڈال دینا تاکہ برودت حاصل ہو جائے، ٹھنڈک حاصل ہو جائے۔ چوتھا معنی نزا کا آتا ہے اخراج بقیت البول بالتنحنح، باقی قطروں کو نکالنا کھنکار کر کے، مثلا آپ نے پیشاب کیا اور گند کیا، پاخانہ کر دیا، استنجا آپ نے کر لیا، لیکن آپ کو شبہ ہو رہا ہے کہ قطرات نکلے یا نہیں نکلے، یہ نکلے تو پھر میں استنجا کروں نا، سمجھے؟ تو آپ نے یہ کہ پاخانہ کیا، پیشاب کیا، تو اس کے بعد جھٹکا لگے گا تو آپ کے نلکے کے اندر اگر ایک دو قطرے چھپے ہوئے نکل جائیں گے تو اس کے بعد استنجا کر لیں۔ تو سیتے ہو یا کسی اور علاقے بچوں، تو نزا کا معنی اخراج بقیت البول بالتنحنح، کنکار سے نکالنا، یا چہرے پر بانا، حصول برودت کے لیے چہرے پر پانی ڈالنا، یا یہ کہ استنجا بالماء کرنا، یا یہ کہ چھینٹیں لگانا وضو کے بعد تاکہ دفع وساوس اور قطع وساوس اور ازالت الوساوس ہو جائے۔ اللہ کی بندوں کچھ پڑا نہیں پڑا، یہاں پر چھینٹیں لگانا یہی زیادہ واضح اور ظاہر ہے، یہی معنی مراد۔ ونزع فرجہ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ وعن امیمہ بنت رقیقہ قالت کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح عن عیدان، لکڑی کے ایک پیالہ تھا، لکڑی کا بڑا سا، تحت سریری، لکڑی کا پیالہ تھا، لکڑی کا برتن تھا، قدح عن عیدان، لکڑی کے، تحت سریری، آپ کے اللہ کا بھلا کرے چارپائی کے نیچے، یبول فیہ باللیل، رات کو آپ اس میں پیشاب کرتے تھے اور پھر یہ کہ صبح کو اس کو گرا دیتے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا مولانا؟ مسئلہ کیا مولانا؟ یہ امت کے آسانی کے لیے آپ نے کر دیا کہ بیکار قسم کا کوئی ٹین ڈبہ ہے، کوئی جریکن ہے بیکار قسم کا جو آپ کے استعمال میں نہیں ہے، یہ کہ کھجور کے تنے کا کوئی برتن بنا ہے یا لکڑیوں کا بنا ہوا ہے جو کہ گند کو جذب کرتا ہے، گند کو، اس میں اگر پیشاب کریں دشمنوں کا خطرہ ہے کہ آپ باہر نکلیں گے، دشمنوں کا خطرہ ہے آپ باہر نکلیں گے، تو پھر یہ ہے کہ آپ رات کو نکلنا، آپ اسی میں پیشاب کریں، صبح کو اس کو پھینک دیں۔ ورنہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے، تصویر ہوتی ہے، جنوبی آدمی ہوتا ہے، پیشاب ہوتا ہے، گند ہوتا ہے، فرشتے وہاں نہیں آتے، لیکن وہ مستقل جن کو گندگی کی عادت پڑی ہوئی ہے، یہ تو عارضی طور پر آدھی رات کو پیشاب لگ گیا، آپ نے پیشاب کر لیا اور اس کو صبح کو پھینک دیا، امت کی آسانی کے لیے۔ ورنہ ایک آدمی باہر پیشاب کے لیے نکل کر کے چلا جائے تو اس کو تو ظاہر ہے کہ دشمن مار دے گا۔ بہرحال یہ مسئلہ حضرت نے امت کی آسانی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پیشاب کر کے، حضرت کے لیے خود خطرہ تھا، حضرت نے خود اپنے محافظین مقرر کیا تھا، لیکن جب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، یہ آ گیا، گارنٹی ہوگی کہ اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کو کچھ کوئی نہیں کر سکیں۔ فرمایا اب ہٹ جاؤ۔ علماء کے لیے اس قسم کی نہیں ہے گارنٹی، اس لیے جن علماء پر خطرات ہیں وہ علماء اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اپنی حفاظت کرے۔ ہمارے اکابرین کو جن کے ہاتھ خالی تھے، رافضیہ نے اس طرح بے دردی سے روڈوں پر جو کسی پرندے کو بھی اس طرح قتل نہیں کرتے، ان کو قتل کر دیے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ جی حضرت کو یہ گارنٹی مل گئی، کسی مولوی کو یہ گارنٹی اللہ نے نہیں دی۔ قدح عن عیدان تحت سریری، معلوم یہ ہو گیا کہ چارپائی استعمال کرنا بھی ٹھیک ہے۔ صوفیہ حضرات کہتے ہیں کہ ہم چارپائی پہ نہیں، اس لیے کہ چارپائی عیاشیوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس لکھ کر کے اس قسم کی صوفیوں کی خبر لی کہ ہم چارپائی استعمال نہیں کریں گے،
اس میں عیاشی ہوتی ہے. عیاشی کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال کی. یبول فی باللیل، اس عیدان کے اندر اور اس لکڑی کے برتن کے اندر آپ یہ ہے کہ رات کو پیشاب کرتے تھے، صبح کو اس کو گراتے تھے. ایک دوسرا یہ کہ عیدان، عین کے کسرے کے ساتھ عیدان پڑھیں گے تو اودوں کی جمع ہوگی. اود لکڑی، اور کئی لکڑیاں، اب عیدان جمع ہو گئے تو کئی لکڑیوں کو ٹکڑوں کو جوڑ کر کے ظاہر ہے کہ کوئی دھات وغیرہ لگا کر کے اس پر کیا بناتے، برتن بناتے. رواہ ابو داؤد والنسائی وعن عمر قال رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابول قائما. خیال کر لینا مولانا، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا یہ مکروہ ہے کراہیت تنزیہ. امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مکروہ ہے کراہیت تنزیہ کے ساتھ. امام احمد کے ہاں علل اطلاق جائز ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر چھینٹے لگنے کا اندیشہ ہو تو کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کرو، بیٹھ جاؤ، اور اگر چھینٹے نہیں لگیں گے تو کھڑے ہو کر کے کریں. کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا. روایتیں دونوں قسم کے حضرت نے، جیسے حضرت مغیرہ کی روایت آپ قدوری میں پڑھ چکے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباتۃ قوم فبال قائما وتوضا ومسح على ناصیته وخفه. سمجھے؟ آپ ایک ڈھیر پر تشریف لائے، کچرے والے ڈھیر پہ کھڑے ہو کر کے نبی نے نماز یہ کہ پیشاب کیا. اور دوسری روایت میں اما عائشہ فرماتی ہیں من حدثکم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما، کہ حضرت کھڑے ہو کر کے پیشاب کر، فلا تصدقوا، اس کی تصدیق نہ کریں. ما کان یبول الا قاعدا، نبی نے ہمیشہ بیٹھ کر کے پیشاب کی. اما جی نے نفی کی اور ادھر اس بات ہے. حضرت عمر کو بھی منع کر دیا، یا عمر لا تبول قائما، کھڑے ہو کر کے عمر پیشاب نہ کرو، اور ادھر نبی نے خود کھڑے ہو کر کے پیشاب کی. اب امام احمد کے یہاں علل اطلاق اجازت ہے، چونکہ مغیرہ کی روایت ہے کھڑے ہو کر کے آپ نے پیشاب. اور امام مالک فرماتے کہ دونوں قسم کی روایتیں تو ہم کیا کریں، کھڑے ہو کر کے پیشاب سے ممانعت بھی ہے، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کی اجازت بھی ہے. تو میں تطبیق یہی دیتا ہوں، اگر چھینٹے لگیں گے تو کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو، نہیں لگیں گے کر سے، دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے. امام شافعی اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ مکروہ ہے کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کریں، نہیں کو ترجیح ہوگی. باقی نبی نے جو کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا ہے، نبی نے جو کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا اس کے جواب سن لو. پہلی بات یہ ہے کہ نبی کے گھٹنوں میں تکلیف تھی، بیٹھ نہیں سکتے تھے، گھٹنوں میں تکلیف تھی. یہ ضعیف روایت کے اندر یہ توجیہ آتی ہے کہ آپ کے گھٹنے میں تکلیف تھی. ایک دوسرا یہ کہ عرب میں مشہور تھا اگر کسی کو کمر کی تکلیف ہو، کمر کی تکلیف کے لیے بہتر یہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرے. بطور علاج کے آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیے، سمجھتا ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے بیان جواز کے لیے کہ جائز ہے. فرض کر لو مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی، تو مکروہ تنزیہی بھی تو جائز تو ہوتا ہے نا. مکروہ تنزیہی یعنی الکراہیت و تنزیہیت لا تنافی الجواز ہے، جواز کے منافی نہیں ہے. آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ تو بیان جواز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کھڑے ہو کر کے یہ پیشاب کیے. آپ بات سمجھے؟ ہو گیا. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ یہ نہیں سے پہلے کا واقع ہے، کھڑے ہو کر کے آپ نے پیشاب کی، اس وقت اجازت تھی، نہیں بعد میں آ گئی. یہ نہیں سے پہلے کا واقع ہے. چار باتیں ہوں گی. پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو کھڑے ہو کر کے پیشاب کی یہ آپ کا فعل ہے، اور منع جہاں کیا وہ آپ کا قول ہے. قول اور فعل میں ٹکر ہو جائے تو قول کو ترجیح ہوتی ہے، سمجھے. کھڑے ہو کر کے پیشاب کی یہ آپ کا عمل ہے، فعل ہے، اور ممانعت ہے وہ قولی ہے، قول کو فعل پر ترجیح ہوگی، سمجھے. چھٹا مسئلہ مولانا، چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ روایتیں اجازت دے رہی کھڑے ہو کر پیشاب کریں، اور کچھ روایتیں منع کر رہی ہے، محرم ہے. محرم کو مبیح پر ترجیح ہوگی. کچھ روایتیں مبیح ہے حدیثیں، اور کچھ محرم ہے، محرم کو ترجیح ہوگی، سمجھے. ساتواں مسئلہ یہ وہ جگہ گندی تھی، وہ جگہ گندی تھی، اللہ آپ کا بھلا کرے، جگہ گندی تھی، ادھر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ مولانا خروج ریح کا اندیشہ تھا. آدمی بیٹھے گا، ہوا نکلے گی تو پھر یہ کہ آواز آئے گی، کھڑے ہو کر کے اس میں اتنا نہیں ہوتا. خروج ریح بالصوت اس کا اندیشہ تھا. خروج الریح بالصوت اس کا اللہ قبلہ کرے کہ اندیشہ تھا، اس لیے آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیے. یہ باتیں 7-8 جواب میں نے آپ کو دے دیا، لیکن اصل بات آپ سمجھیں گے، اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے.
یہ امتحان میں جو یہ 8 توجیہات میں نے آپ کو بتا دی کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کیوں کیا تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اب اس کے 8 توجیہات آپ کو بتا دیں. اصل بات سمجھو، اصل بات یہ ہے مولانا. اچھا پہلی بات یہ کہ بولو آپ کا ذوق ہے یا نہیں ہے؟ اچھا نہیں ہے تو میں بھی تو ٹٹو نہیں ہوں نا. اصل مسئلہ یہ ہے مولانا کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شارع بھی ہے اور شارع بھی ہے. آپ شارع علیہ السلام مجازی، حقیقی شارع اللہ ہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا. اصل شارع حقیقی اللہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شارع مجازی ہے. آپ شارع بھی ہے اور شارع بھی ہے. جو احکام آپ نے بتائے ان پر آپ نے عمل کر کے دکھائے، لیکن اہم احکام، بعض احکام وہ ہے ان کے کرنے میں مدح ہوتی ہے، تعریف ہوتی ہے، ثنا ہوتی ہے، وہ آپ نے خود کیے. نماز ہے، روزے ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ احکام بتایا اور کر کے دکھایا بھی. بتایا اور کر کے دکھایا. نماز ہے، روزے ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اخلاقیات ہے، غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا، یہ بتایا کر کے دکھایا بھی. شارع بھی بنا، شارع بھی بنا. اور کچھ اعمال اس قسم کے ہیں کہ وہ ناپسندیدہ ہے لیکن حرام نہیں ہے. ناپسندیدہ ہے لیکن حرام نہیں ہے. جیسے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا، یہ نبوت کے منافی نہیں ہے. اس لیے اگرچہ مکروہ تنزیہ ہے لیکن تاہم کر کے بیان جواز کے لیے اپنے کر کے دکھائے. تو ایک جواب یہ ہو گیا کہ بیان جواز کے لیے نبی نے کیا. اب 9 بنیں گے، سمجھے؟ آگیا یہ 2. تیسرے بعض احکام وہ ہے جن کے کرنے سے نبی کی نبوت پر بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے. ان کی تشریح نبی نے نہیں کی، تکوینی طور پر اللہ نے ان کی تشریح صحابہ سے کرایا. سمجھے؟ بعض احکام وہ ہے کہ ان پر عمل کرنے سے، مثلا نبی چوری کرے، چوری کے بعد نبی اپنا ہاتھ کٹوا دے اور امت کو بتا دے کہ قانون سے بالاتر میں محمد نہیں ہوں تو تم بھی چوری کرو گے جیسے میرے ہاتھ کٹا میں. تو جس کا ہاتھ چوری کر کے کاٹا جائے اس کو کوئی نبی مانے گا؟ مودودی تو پہلے سے نبی نہیں مانتا، وہ اپنے آپ کو مودودی نبی مانتا ہے. وہ تو پہلے سے نبیوں کے پیچھے پڑا ہوا علامہ مودودی. لعنت ہو ان لوگوں پر کہ علامہ آپ کے ہاں کیا ہے، کس کو علامہ کہتے ہیں آپ؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تو اس کام کے لیے کہ اب کوئی زنا کرے اور پھر اس کو رجم کیا جائے یا چوری کرے اس کا ہاتھ کٹے، تو اللہ نے اس کام کے لیے تکوینی طور پر صحابہ کو منتخب کیا کہ صحابی سے زنا ہوا تکوینی طور پر، پھر اس صحابی کو نبی کے شاگرد کو رجم بھی کیا گیا جیسے حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ. تو یہاں جو حضرت نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیے، یعنی البول قیامن و ان کا نہ مکروہ، اگرچہ مکروہ کراہیت تنزیت لیکن الکراہیت تنزیت لا تنافی الجواز، لہذا بیان جواز کے لیے کھڑے ہو کر کے اپنے پیشاب کیے. یہ ہو گیا مسئلہ. امام احمد کا جواب بھی ہو گیا اور کھڑے ہو کر کے جو آپ نے پیشاب کیا 8-9 جواب بھی میں نے عرض کیا. اس کے بعد مسئلہ سمجھو. اما عائشہ اور حضرت حذیفہ ان کا آپس میں ٹکر ہے. ٹکر اس طریقے پر ہے، حضرت حذیفہ فرماتے نبی نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیے. مغیرہ بھی کہتے ہیں کھڑے ہو کر کے پیشاب. اما عائشہ فرماتی جو کچھ آپ سے کوئی کہہ دے کہ نبی نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا فلا تصدقوا، اس کی تصدیق نہیں کرو. ما کان یبول الا قائدا، حسر کے ساتھ نبی ہمیشہ بیٹھ کر کے پیشاب کرتے تھے. اب ٹکر ہو گیا نہیں ہو گیا؟ حضرت حذیفہ وہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس بات کر رہا اور اما عائشہ نفی کر رہی ہے. تو پہلی بات اس بات کو سمجھو کہ ہمارے یہاں قانون یہ الاثبات مقدم علی النفی، اس بات نفی پر مقدم ہے. حضرت حذیفہ نے دیکھا ہے اور وہ بیان کر رہا ہے. اما نفی کر رہی ہے اپنے علم کے اعتبار سے. ترجیح اس بات کو ہوتی ہے، نفی کو نہیں ہوتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے زید کو دیکھا ہے، آپ کہتے کہ میں نے نہیں دیکھا ہے. آپ نفی کر رہے ہیں، آپ جاہل ہیں، آپ نے نہیں دیکھا. اس نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے، وہ علم اور اس بات علم پر مشتمل ہوتا ہے. نفی عدم علم پر مشتمل، اور والعلم خیر من عدم العلم. تو اس لیے حضرت حذیفہ کی روایت کو ترجیح. ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ، اما جی عادت دائمہ کی نفی کر رہی کہ آپ کی عام عادت نہیں تھی، اور حضرت حذیفہ ایک جزئی واقعہ کا وہ کر رہا، اور واقعۃ جزئیۃ لا عموم لها، توضیح تلوین میں پچھلے سال آپ نے پڑھا. حکایت الفعل لا تعم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے فعل جزئی کی حکایت لا تعم عمومیت کا فائدہ نہیں دیتا. تو حضرت حذیفہ
وہ واقعی جزئی کو ثابت کرا، اور اما نفی کر رہی ہے عادت دائمہ قدیمہ مستقل عادت، اس کی نفی کر رہی ہے، دونوں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا اما جی نفی کر رہی ہے داخل بیت کی، حذیفہ جو ہے نا اس بات کر رہا خارج البیت کا، سمجھے؟ اما جی اس بات نفی کر رہی ہے وہ حضر میں، اور حضرت جو نفی کر رہے ہیں، حضرت اس بات کر رہا وہ سفر میں، سمجھتا ہے؟ ہاں منڈیا، اما جی جو نفی کر رہی ہے عزیمت کے اعتبار سے، اور حضرت جو ثابت کر رہا ہے رخصت کے اعتبار سے۔ 4-5 باتیں یہ ہو گئی، میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے۔ ارے منڈیا کچھ بلا پڑا، ٹھیٹ رہیے گا۔ وان عمر قال رآنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابول قائما، میں کھڑا ہو کر فقال یا عمر لا تبول قائما، کھڑے ہو کر، یہ نفی ہوگی۔ فما بلت قائما بعد، اس کے بعد کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کی۔ رواه الترمذی وابن ماجہ قال الشیخ الامام محی السنہ قد صح، حضرت امام محی السنہ فرماتے ہیں یہ ثابت ہے، صحا کا معنی ثابت۔ ان حذیفہ سے قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم صباحۃ قوم، ایک قوم کے کوڑے کرکٹ پہ تشریف لائے، فبال قائما، کھڑ کر پیشاب کی، متفقون ہے۔ قیل کان ذلک لعذر، کسی عذر کی وجہ سے، گھٹنے میں تکلیف تھی یا کمر میں تکلیف۔ الفصل الثالث عن عائشہ قالت من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما، جو آپ کو یہ بتا دے کہ نبی کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے، فلا تصدقوا، تصدیق دے، ما کان یبول الا قاعدا، آپ تو بیٹھ کر کے پیشاب کرتے تھے۔ رواه احمد والترمذی والنسائی وعن زید بن حارثة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل اتى في اول ما وحی علیہ، جبریل نبی کے پاس سب سے پہلے وحی میں جو وحی ہو گئی نبی، فعلم الوضوء والصلاۃ، وضو نماز سکھا، فلما فرغ من الوضوء، وضو سے جب فارغ ہو گیا، اخذ غرفة من الماء، پانی کا ایک یہ ہے کہ ایک چلو لے لیا، ایک لپ لے لیا، فنزع بها فرجه، فرمایا اس کو شرمگاہ پہ لگا، وہ چھینٹے تاکہ دفع وساوس کے لیے۔ رواه احمد والدارقطنی وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے فرمایا کہ جان جبریل، فقال یا محمد اذا توضأت فانتزع، وضو سے جب فارغ ہو جانا فانتزع، چھینٹیں لگا دو۔ رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب وسمعت محمدا، امام ترمذی کہتے ہیں میں نے سنا امام بخاری سے، محمد سے امام بخاری یقول الحسن بن علی الہاشمی الراوی، اس کے اندر حسن بن علی الہاشمی جو کہ راوی ہے، منکر الحدیث ہے، وہ منکر الحدیث ہے، مانا ضعیف آدمی ثقات کی مخالفت کرے تو وہ منکر الحدیث ہے۔ اڑے منڈے تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقہ بچو اتنے ہو نا، اے جی۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما فرماتی قالت بال رسول اللہ، حضرت نے پیشاب کیا، فقام عمر خلفہ بکوز من ماء، حضرت عمر ایک لوٹا لے کر کے پانی کے گئے، فقال ما ھذا یا عمر، ارے عمر پانی لے کر کے کیسے ہے؟ فقال ماء تتوضأ به، سے آپ وضو بنائیں۔ فقال آپ نے فرمایا ما امرت ان اتوضأ، مجھے وضو کا حکم نہیں ہے، کلما بولتو جب بھی پیشاب کروں، سمجھ میں نہیں ہے؟ ما امرت ان اتوضأ، مجھے وضو کا حکم نہیں ہے کہ کلما بولتو جب بھی پیشاب، بھائی آدمی وضو کرے نمازوں کے اوقات میں کرے، عام حالات میں اگر چھوٹا پیشاب کرے اس سے خوش کر، بات ہی ختم، وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ ما امرت، امت کے لیے آسانی کر دیا آپ نے۔ ولو فعلت، اگر میں ہر پیشاب کے بعد وضو کر دوں، لکانت سنت، تو یہ واجب بنے گا، یہ سنت واجب کے معنی میں، کبھی لفظ سنت کو میں چھیڑوں گا تو پھر، لیکن اس وقت سمجھو یہ سنت واجب کے معنی میں، واجب اور فرض اور اللہ کو بلا کہ سنت موقدہ غیر موقدہ سب کے معنی میں سنت کا لفظ آتا ہے۔ رواہ ابو تاپوت وابن ماجہ۔